آخری زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جو مومنین کے لیے حیرت اور دگرگونی کا زمانہ ہوگا۔ وہ زمانہ کہ جس میں شیطان اپنی تمام مشینوں، اپنی تمام ٹیکنالوجی کے ساتھ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ مومنین پر حملہ آور ہوگا، اور مومنین کے خلاف اس کی سب سے بڑی سازش یہ ہوگی کہ مومنین کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے، مومنین ایک دوسرے کا خیال نہ رکھیں، تاکہ اس طرح وہ اپنے زمانے کے امام سے دور ہو جائیں۔ اس حیران کن اور دگرگونی کے زمانے میں وہی شخص کامیاب ہوگا جو اپنے تعلقات کو بچائے رکھے گا۔ آیت اللہ قاضی کے جسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ خدا ان پر اپنی رحمت نازل کرے، ان کے ایک شاگرد کا کہنا ہے کہ نجف کے بازار میں ان کے ساتھ گیا ہوا تھا، میوے، سلاد کے پتے اور سبزی وغیرہ لینے گئے تھے۔ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آغا قاضی سلاد کے پتے خریدنے گئے ہیں، اور وہ پتے جو تھوڑے پیلے ہو گئے تھے، مرجھا گئے تھے، اس کو خریدتے ہیں، اور جب فروٹ لینا چاہتے ہیں تو فروٹ کی دکان پر وہ پھل جو نیچے دب کر نرم ہو جاتے ہیں ان کو خریدتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں، اور ہم باہر آ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آغا آپ کا عمل بالکل برعکس ہے، سب سبز رنگ کے پتے خریدتے ہیں، تازے پتے خریدتے ہیں، اور آپ پیلے اور مرجھائے ہوئے پتوں کو خریدتے ہیں، جبکہ لوگ اسے دور پھینک دیتے ہیں۔ فروٹ بھی لوگ اچھا والا خریدتے ہیں، لیکن آپ کا کام بالکل برعکس ہے۔ آیت اللہ قاضی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کام بھی آتا ہے، اگر صرف اچھوں کو خریدا جائے تو یہ دکاندار نقصان میں چلا جائے گا، یہ پھل بیچنے والا نابود ہو جائے گا، اور یہ سبزی بیچنے والا فقر میں مبتلا ہو جائے گا، اور یہ پھل سبزی وغیرہ خراب تو نہیں ہے، میں اس کو کھا سکتا ہوں۔ یہ اخلاق وہ اخلاق ہے کہ جانتا ہے کہ جتنی خوبی کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کا ولی خوشحال ہوگا، خدا خوش ہوگا، خدا کو مد نظر رکھا ہے، ولی خدا کو دیکھ رہا ہے، خود کے شخصی فائدے کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح دوسروں کے حقوق کی رعایت کرنا ہمارے دین میں بھی ہے، کیونکہ ہمارے درمیان ایک حقیقی تعلقات ہے، اور پھر ہم سب اپنے ولی کے ساتھ ایمانی تعلق رکھتے ہیں۔ جتنا دوسروں کے حق کا خیال کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، حقیقت میں ولایت کا احترام کر رہا ہے، اور جب ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھے گا تو اس کا رابطہ اپنے زمانے کے امام سے، امیر المومنین علیہ السلام سے مضبوط ہوگا، اور اگر جس قدر کسی پر ظلم کرے گا در حقیقت وہ ولایت جو اس شخص میں ہے وہ اس ولایت پر بھی ظلم کرتا ہے۔ بہت زیادہ روایات میں بیان ہوا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نے فرمایا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رابطہ ہم سے مضبوط ہو، تمہاری ولایت محکم تر ہو، ہمارے شیعوں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھو۔ امام صادق علیہ السلام معلم بن خنیس سے فرماتے ہیں کہ اے مولا امام صادق علیہ السلام کے اچھے شاگردوں میں سے تھے اور آخر میں شہید ہوتے ہیں۔ مولا سے فرماتے ہیں کہ اے مولا، مومنین ایک دوسرے پر حقوق رکھتے ہیں، اگر اس کا خیال رکھتے ہیں اپنی ولایت کو ہم سے محکم کرتے ہیں، لیکن اگر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، اسی اندازے کے مطابق کہ جتنا حق ضائع کیا ہے ہماری ولایت سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اسی اندازے کے مطابق بہت اہم نکتہ ہے، کاش اس کو ہم تمام مومنین شیعیان علی ابن ابی طالب جان سکیں کہ اگر ذرہ برابر کسی کے حقوق کو پامال کرتے ہیں اسی اندازے کے مطابق ولایت سے باہر آ جاتے ہیں، اور جب بھی اس بات کو سمجھ لیتے ہیں تو ایک الگ انداز میں ایک دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک مومن، ایک شیعہ، بے شک وہ اجنبی ہو، آپ کو اس کا نام بھی نہیں معلوم ہو، لیکن آپ کی گردن پر اس کے لیے حق ہے۔ وہ شیعہ آپ کی گردن پر ایک بہت بڑا حق رکھتا ہے، اگر اس کا احترام کیا، یعنی اہل بیت علیہم السلام کا احترام کیا،
اور اگر اس پر ظلم کیا ہے یعنی اہل بیت علیہم السلام پر ظلم کیا ہے، اور اگر ماں باپ، ہمسر، اپنے قریبوں اور وہ کہ جس کا حق آپ کی گردن پر ہے، ان کے حق کا کتنا زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ہماری فرہنگ میں شیعہ مذہب میں اگر کوئی شیعہ نہیں ہے اس کا حق بھی ہم پر ہے، حتیٰ اگر مسلمان نہ ہو پھر بھی حق رکھتا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام مالک اشتر کو خط میں لکھتے ہیں کہ لوگ دو قسم کے ہیں، یا تمہارے دینی بھائی ہیں یا تمہاری طرح کی شبیہ ہیں۔ ایک مخلوق ہے وہ بھی حق رکھتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر ایک حیوان بھی حق رکھتا ہے۔ جتنی جڑی بوٹیاں پودے ہیں یہ سب بھی حق رکھتے ہیں۔ اس وقت اس بحث میں نہیں جائیں گے کہ کیسے ایک حیوان اور جڑی بوٹیاں حق رکھتے ہیں۔ ہماری بحث یہ ہے کہ مومنین کے ایک دوسرے پر بڑے حقوق ہیں، اور اسی حقوق کے ذریعے ہمارے امام سے رابطہ محکم ہوتا ہے، اور شیطان آخری زمانے میں مومنین کے تعلقات پر حملہ کرے گا۔ لہٰذا ان تعلقات پر ایک نظر ڈالیں گے کہ وہ کون سے خاص تعلقات ہیں کہ جن کو شیطان نشانہ بنا رہا ہے، جس پر شیطان حملہ کرنا چاہ رہا ہے۔ شیطان اپنے کام کو جانتا ہے، اپنے کام میں استاد ہے، 6000 سال عالم ملکوت میں عبادت کر چکا ہے، راستوں کو جانتا ہے، ماہر ہے۔ اتنی آسانی سے خود کو شیطان کے جال سے بچا نہیں سکتے مگر یہ کہ اہل بیت علیہم السلام کی پناہ میں چلے جائیں۔ اگر کوئی اپنے ہاتھوں کو اہل بیت علیہم السلام کی طرف بڑھاتا ہے اور اس کی پناہ میں جاتا ہے تو وہ ان کو تنہا نہیں چھوڑتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر ان کو پناہ دیتے ہیں۔ آخری زمانے میں شیطان مومنین کے تعلقات کو نشانہ بنائے گا، اور دو ایسے تعلقات ہیں جو مومنین کے تعلقات میں بہت اہم ہیں۔ شیطان اس پر نظریں جمائے بیٹھا ہے اور چاہتا ہے کہ اس پر اپنی چالوں کے ذریعے سے حملہ کرے۔ ان تعلقات میں سے ایک تعلقات گھریلو تعلقات ہیں۔ گھر کے افراد اور ان کے تعلقات کو شیطان نشانہ بنائے گا، کیونکہ گھر تربیت کی جگہ ہے۔ گھر سے تربیت معاشرے میں منتقل ہوتی ہے۔ اگر گھر کو نشانہ بنائے اور اسے نابود کر ڈالے تو دین خدا کے لیے، ولی خدا کے لیے کوئی سپاہی تربیت نہیں ہوگا۔ لہٰذا وہ جگہ جہاں شیطان حملہ کرتا ہے اور اس کی مشینیں وہاں موجود ہیں وہ گھر ہے، مومنین کے گھر ہیں۔ اور دوسری جگہ مومنین کے درمیان کے تعلقات ہیں، ان کا ولی خدا سے تعلق ہے کہ انہیں بعد میں بیان کیا جائے گا۔ مومنین اور امام کے درمیان کے تعلقات کہ اگر اس کو خراب کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور مومنین کو ایک دوسرے سے جدا کر دے، ان کے امام سے، ان کے ولی سے ان کو جدا کر دے، تو کوئی بھی رشد نہیں کرے گا، کوئی بھی ترقی نہیں کرے گا، کوئی بھی بھلائی کسی کو حاصل نہیں ہوگی، اور کوئی بھی خدا کے قریب نہیں جا سکے گا۔ یہ دو مورد ہیں کہ جس پر ابلیس حملہ کرے گا۔ آخری زمانے میں گھر کے افراد کے درمیان تعلقات کو کہ یہ ایک مفصل بحث ہے، لیکن صرف چند نقطوں کی جانب اشارہ کیا جائے گا۔ بہرحال گھر وہ جگہ ہے جو شیطان کے حملے کی جگہ ہے، وہ اس کی کمین میں بیٹھا ہوا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے افراد شیطان کے حملے کی زد میں آ چکے ہیں۔ آج کے دور میں دشمن سرحدوں پر نہیں لڑتا ہے، وہ ہمارے گھروں کے اندر آ گیا ہے۔ والدین پہلے اکیلے تربیت کرتے تھے، جس انداز میں چاہتے تھے تربیت کر دیتے تھے۔ تھوڑا سخت تھا، لیکن آج کے دور میں بہت کٹھن ہے۔ بچوں کی تربیت کرنا بہت کٹھن ہو گیا ہے، کیونکہ گھر کے اندر کوئی اور بھی موجود ہے کہ جو چاہتا ہے کہ وہ تربیت کرے۔ ماں باپ کے سامنے ایک تربیتی رقیب موجود ہے، یعنی کوئی اور اس کے بچے کی تربیت کر رہا ہے۔ اگر امکان ہے یہودی دانشمندوں کے پروٹوکول کو پڑھیں، کیونکہ یہ ابلیس کے لشکر ہیں۔ یہودیوں کا 10واں پروٹوکول یہ ہے کہ یہودیوں کے علاوہ جتنے بھی گھر ہیں سب ختم کر دیے جائیں، اور بچے گھریلو فضا اور گھر سے روڈوں پر آ جائیں۔ اگر بچے گھر سے باہر آ جائیں گے
تو ہم ان کی تربیت کریں گے۔ بچہ جو گھر میں بڑا نہیں ہوا بہت آسانی سے شیطان کے لشکر کا سپاہی بن جائے گا۔